ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں کہ جلد سونا صحت کی نشانی ہے، اور عقل سلیم کہتی ہے کہ جلد سونا حماقت کی نشانی ہے۔ ممکن ہے دنیا میں ناممکن کوئی کام نہ ہو، لیکن جلد سونا یقیناً ناممکن ہے، یا اگر ممکن ہے تو پھر ناممکن قسم کا ممکن ہے۔ ہم تو یہاں ایسی آپ بیتی بیان کرتے ہیں جس پر جگ بیتی کا گمان ہو۔ گزشتہ اتوار کو ہمارے ایک پیارے دوست مسٹر ایکس وائی زیڈ کی بیگم لندن جانے والی تھیں۔ لندن سے ہمارے دوست مسٹر ایکس وائی زیڈ نے بڑی تاکید کا خط ہمیں لکھا تھا کہ میری بیگم پہلی بار لندن آ رہی ہیں، اس لیے تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ تم اپنی بھابھی کو خود ہوائی جہاز میں سوار کرا دینا، واللہ تم کو سخت تاکید ہے۔ ہمیں یہ خط پڑھ کر بڑا غصہ آیا۔ غصہ اس لیے نہیں آیا کہ ہمارا دوست بھی عجیب لولو ہے جو لندن میں رہ کر گھر سے بیوی منگواتا ہے، بلکہ غصہ اس لیے آیا کہ ہوائی جہاز صبح 5 بجے جاتا تھا۔ مسٹر ایکس وائی زیڈ کے اس حکم کا مطلب تو یہ ہوا کہ 2 بجے رات سے اٹھو، نہا دھو کر 3 بجے تک خود تیار ہو، اور 3:30 بجے تک بیگم ایکس وائی زیڈ کی کوٹھی پر پہنچو، اور انہیں لے کر 4:15 بجے تک ہوائی اڈے پر پہنچو، کیونکہ ہوائی جہاز کی روانگی سے 1 گھنٹہ پہلے ہوائی اڈے پر پاسپورٹ اور کسٹم چیکنگ کے لیے موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن مسٹر ایکس وائی زیڈ ہمارے جگری دوست ہیں، اور پردیس سے انہوں نے ایک خدمت ہمیں سونپی تھی۔ اس کے علاوہ بیگم ایکس وائی زیڈ کی ہم ایسی ہی عزت کرتے ہیں جیسی کہ بھابھی نہیں، وہ میری ماں ہے۔ اس لیے ہم نے تہیہ کر لیا کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم بڑی بی کو ہوائی جہاز میں بٹھائے بغیر باز نہیں آئیں گے، یعنی واپس نہیں آئیں گے۔ ہفتے کی رات سرے شام ہم گھر لوٹے کہ جلدی سو جائیں تاکہ جلدی جلدی جاگ اٹھیں۔ بچے حیران کہ برس ہا برس کے بعد باپ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھا رہا ہے، بیوی پریشان کہ خدا نہ خواستہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے جو جلدی سونا چاہتے ہو، کہو تو ڈاکٹر کو بلوا لوں۔ گویا جلد سونا صحت کی نہیں بلکہ بیماری کی نشانی ہے۔ بہرحال بیوی کو وجہ بتائی، انہوں نے اطمینان کی سانس اور ہم نے اوپر رضائی لی۔ اس وقت 8 بج رہے تھے۔ بچپن کے بعد پہلی بار 8 بجے بستر پر لیٹے تھے، اس لیے کچھ عجیب معلوم ہوا۔ نیند کے بجائے شرم آ رہی تھی کہ ابھی ریڈیو سے بچوں کو سلانے والی کہانی بھی نشر نہیں ہوئی کہ بچوں سے پہلے بستر پر لیٹ گئے۔ نیند لانے کے لیے ناچار بھیڑیں گننی شروع کر دیں، 1 2 3۔ کچھ غنودگی طاری ہوئی تھی کہ بھیڑیں پکارنے لگیں۔ ہڑبڑا کر جاگے تو پتہ چلا کہ ہماری 2 بچیاں آپس میں لڑ پڑی تھیں، یعنی بڑی آپا اور چھوٹی آپا میں آپا دھاپی ہو گئی تھی، اور دونوں کی دونوں دھائیں دھائیں رو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بیگم نے انہیں چپ کرایا، پھر سناٹا سا ہوا اور آنکھ لگنے لگی کہ اچانک پھٹ 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 شروع ہوئی۔ پتہ چلا کہ پڑوسی موٹر رکشہ میں گھر آیا ہے۔ موٹر رکشہ والا بھی چیخ رہا ہے اور موٹر رکشہ بھی شور مچا کر مالک کا ساتھ دے رہا ہے۔ خدا کا شکر کہ معاملہ جلدی طے ہو گیا۔ موٹر رکشہ چلی گئی اور ہم نے آنکھوں پر پھر پلکیں ڈھانپ لیں۔ اب 9 بجا چاہتے تھے۔ اچانک عورتوں کی لڑائی کا شور مچ گیا۔ ہڑدنگی، کلموئی، ٹکیا چوٹی، جھٹل، شفتل، جوئی خور، پچھلی پائی، دیدہ پھٹ۔ بیوی کی آواز آئی، ارے کوئی ریڈیو بند کرو جلدی۔ دل سے آہ نکلی۔ ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیو نمبر 9 سے بقول بھائی کلن دلی والے ڈرامہ ہو رہا تھا۔ ریڈیو بند ہوا تو آنکھیں بند ہوئیں۔ ہلکی سی غنودگی ہوئی تھی کہ دروازے پر بڑی زور زور کی دھڑ دھڑ ہوئی، اور ساتھ ہی آواز آئی، اماں کیا سو گئے؟ ابھی سے سو گئے؟ بھائی کیسے علی گیرین ہو؟ علی گڑھ میں کہیں ڈے اسکالر تو نہیں تھے؟ ہمارے علیگ دوست فصیح الدین علوی تھے۔ جی چاہا کہ پوچھوں، کیوں بھائی، کیا علی گڑھ میں چمگادڑ اور الو پڑا کرتے تھے؟ لیکن ہمارے بچے نے ہماری طرف سے جھوٹ بول کر ہماری نیند بچائی کہ ابا سو رہے ہیں، اس لیے امی نے کہا ہے کہ ابا ابھی گھر نہیں آئے۔ 10:30 بج چکے تھے۔ رات کا سناٹا پھیل رہا تھا کہ پڑوس کی شادی کے گھر سے فلمی ریکارڈ گرامو فون پر بجنے شروع ہوئے۔ ہم تو آنکھیں بند کرنا چاہتے تھے اور کوئی نسیم بیگم یا اقبال بانو گرامو فون کے بھونپوں سے ہمیں ڈانٹ رہی تھیں، نظریہ ملا، نظریہ ملا، نظریہ ملا، رسیلے مورے نینا نظریہ ملا۔ گرامو فون کے ریکارڈ بند ہوئے تو عورتیں ڈھولک لے بیٹھیں اور نہایت بھونڈی آواز میں راگ الاپنے لگیں، گوری گھونگھٹ میں مکھڑا چھپانا نا، یہ تو نینا لڑانے کی رات ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیویوں، یہ نینا لڑانے کی رات نہیں بلکہ یہ تو نینا موند کر سو جانے کی رات ہے، کیونکہ بڑی بھی الگ صبح لندن جا رہی ہیں۔ غالباً بیوی نے دل کی آواز سن لی، وہ چپ ہوئیں۔ ابھی خدا کا شکر پوری طرح نہ ادا کر پائے تھے کہ قوال شروع ہو گئے۔ مورے آقا دی کملی ہے کالے رنگ دی، مورے آقا دی اے مورے آقا دی کملی ہے کالے رنگ دی۔ مجبوراً کانوں پر رضائی خوب اچھی طرح ڈھانپ کر سونے کی کوشش کی اور سو بھی گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ٹیلی فون بجنے لگا۔ ریسیور اٹھایا تو آواز آئی، ہیلو، ابرام بھائی ہے؟ ہم نے پوچھا، کون ابرام بھائی؟ آواز آئی، ارے اپنا ابراہیم سیٹھ باٹوے والا۔ ہم نے غصے سے پوچھا، آپ کون بول رہے ہیں؟ آواز آئی، ہاں غفار بھائی بولتا ہوں۔ ہم نے غصے سے جواب دیا، ادھر کوئی ابراہیم سیٹھ نہیں رہتا ہے، رانگ نمبر۔ جواب آیا، اوہ سوری، رانگ نمبر، معاف کرنا۔ غفار بھائی کو معاف کر کے گھڑی پر جو نگاہ کی تو 2 بج رہے تھے۔ اب کیا سونا، جلدی جلدی نہا دھو کر بیگم XYZ کی کوٹھی پر پہنچے اور بھابھی کی جو بالیں پہ ہوا شور ہمارا، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ بیچاری وہ بھی ہماری طرح سونے کی کوشش کرتے کرتے ابھی سوئی تھی۔ انہیں جگایا، بھاگم بھاگ ہوائی اڈے پہنچے تو یہ اعلان سنا، موسم کی خرابی کے باعث ہوائی جہاز آج لندن نہیں جائے گا۔ تیرا بیڑا غرق۔ کار میں ہوائی اڈے آئے تھے، بیکار میں ہوائی اڈے گئے تھے۔ ناچار پھر گھر لوٹے تو سویرا ہو چکا تھا۔ رات تو ہم جلدی نہ سو سکے تھے، البتہ الگ صبح سویرے ہی سے سو گئے۔ چلیے، ایک طرح سے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہم جلدی نہیں سوتے، لیکن ہم میں بڑی بیداری ہے۔ لیکن جلد نہ سونے کے باوجود قوم کا یہ حال ہے تو اگر ہم جلدی سونے لگ جائیں پھر یاروں باقی رہے نام اللہ کا۔